شب برات کا بھی میں بتا چکا ہوں. شب برات جو ہے نا، دیکھو شب برات میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. بس یہ آخری بہت یہ کافی ہے میرا خیال ہے، یہ شب برات کا ٹاپک کر کے بس بہت ٹائم ہو گیا. شب برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں، بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے. تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے. پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے وٹاخے، یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے. ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا میٹھا کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، برکت ہوتی ہے اس میں. جی پتوں کا، بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ. بیری کے پتوں سے، بیری کے سارے، میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا، تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے. ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے، شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے. تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے. جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے. دونوں کے دلائل ہیں. میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. شب برات مفتی طارق مسعود، شب برات کے دلائل، آڈیو بیان ہے. اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے، ایک ایک حدیث کی سند. تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں، تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی. اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے. تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس. قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے. اگر فرض کر لو ہے صحیح، تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو. پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو، اور اندھیرے نہیں، وہاں لائٹنگ ہوتی ہے. تو یہ سنت تھوڑی ہے، تو خلاف سنت ہو گیا نا. پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں، ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں. تو یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا. نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری عشرے میں. فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں. تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں. سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہے کہ بعض رافضیوں نے، بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے، تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے. تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا. جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان. قرآن کہہ رہے واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. شب برات والے کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نازل کیا. وہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا. پھر تعویلات کی جاتی ہیں. لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے، تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہیے. تو 15 شعبان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے، اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. تو باقی یہ قبرستان والی جانے والی بات بھی کمزور ہے، اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانڈے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہے. اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں، خوشی دن میں منائی جاتی ہے. اسلام میں راتیں عبادت یا نیند کی ہیں، خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی، چراغا نہیں ہوتا. عید الفطر دن میں ہے نا، عید الاضحیٰ بھی کب ہے؟ دن میں ہے. جمعے کی نماز بھی کب ہے؟ دن میں ہے، جس میں کراؤڈ ہوتا ہے، جس میں نہا دھو کے ہم آتے ہیں. ساری دن کی اعمال ہیں، یہ رات کے نہیں ہے. رات سونے کے لیے ہے، آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے، پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں، ٹھیک ہے. جماعت صلاۃ و تسبیح کی جائز نہیں ہے. تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں شب برات میں. انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے، تفریح کا. شب برات میں دیکھ لو نا کیا ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں. قبرستان والی حدیث پیش کی جاتی ہے شب برات کے بارے میں. سارے خطیب حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے ہیں. تو ہم بھی 15 شعبان کو کہاں جائیں گے بھائی؟ قبرستان. ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی تمہیں تو جو حدیث تمہارے خلاف جائے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. لو بھیا، تو آخری جواب کیا ہوگا؟ ارے صحابہ سے دکھا دو کون اس رات قبرستان گیا ہے. کیوں؟ اگر شب برات کو 15 شعبان کو قبرستان جانا خیر کا کام ہوتا تو ابو بکر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عمر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عثمان گئے ہوتے؟ علی گئے ہوتے؟ ابن مسعود گئے ہوتے؟ ابو ہریرہ گئے ہوتے؟ جابر بن عبداللہ گئے ہوتے؟ معاذ بن
जबल गए होते, सैयदा आयशा गई होती, सैयदा जैनब गई होती, यहाँ तो जेंट्स भी जा रहे हैं और लेडीज भी जा रही हैं, और जत्थों के जत्थों की शक्ल में जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाई ये बिदत वाला काम क्या करो, बोलो ना, छोड़ दो। असल में मेरा अपना नजरिया शब बारात के बारे में ये है कि जो बाज मुहक्किकीन इस तरफ गए हैं ना कि इसकी कोई फजीलत ही नहीं है सिरे से, तो मुझे ये दलील भी बड़ी मजबूत लगती है, इसलिए कि कोई एक रिवायत भी ऐसी नहीं है जिसमें बहुत बहुत ज्यादा कमजोर रावी ना हो। कोई एक रिवायत होती ना जो सही हदीस होती, कोई एक भी नहीं है, और बहुत सारे इश्कालात हैं। लेकिन मैं फतवा वही देता हूं जो जुमहूर का कौल है, ताकि लोगों में इख्तलाफ और इंतशार ना फैले। तो जुमहूर की राय ये कि इसमें इबादत करनी चाहिए, क्योंकि रिवायतें कसरत से हैं मगर ज़ईफ हैं, मगर वो हसन के दर्जे को, ज़ईफ रिवायतें कसरत से जब हो जाती हैं तो हसन के दर्जे को पहुंच जाती हैं। तो इसलिए मेरा चूंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे पता ही नहीं होता, समझते हो, कब्रिस्तान जाना जायज ही नहीं है, जरूरी दूर की बात है। खैर कब्रिस्तान जाना जरूरी तो नहीं है, इस रात में कब्रिस्तान जाने की कोई फजीलत नहीं है। ये बहुत डिटेल में बयान कर चुका हूं, लोगों में फिर एक आग लग जाती है कि नई चीज ला रहे हो मार्केट में। करने का जो काम है सिर्फ और सिर्फ इबादत है, समझ रहे हो। बेहतर है घर में करो, घर में नहीं कर सकते तो मस्जिद में आके उसमें भी चिरागा ना करो। बाकी कब्रिस्तान जाना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक ज़ईफ रिवायत में कब्रिस्तान गए, मान लो तो पूरी जिंदगी में एक दफा गए और चुपके से गए ना, आप तो हर साल जा रहे हो और जत्थे बना बना के जा रहे हो। फिर साहबा में कोई एक दफा भी नहीं गया कब्रिस्तान, तो एक ऐसी सुन्नत हो जो साहबा पूरी नहीं कर रहे। और रोजा भी साबित नहीं है किसी सही हदीस से, और रात को नहाना, कपड़े धोना, ये त्योहार थोड़ी है। त्योहार तो मुसलमानों के दिन में होते हैं, रातों में थोड़ी होते हैं। सिर्फ जो करने का काम है वो क्या करना है, इबादत करनी। रिकॉर्ड ना करें, नफल की जमात जायज नहीं है भाई, अखफल तरीका। हाँ 2-3 आदमियों की जमात हो जाए तो ठीक है।